अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अगर एक तरफ इमरान खान हैं जिन्होंने अपनी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आज अपने स्केड्यूल का, अपनी स्ट्रैटेजी का ऐलान कर दिया है, जिसमें 7 जुलाई से वो एक तूफ़ानी दौरे का आगाज़ कर रहे हैं पंजाब का, जिसका आगाज़ होगा शेखुपुरा लाहौर से, जहाँ वो 2 जलसों से खिताब करेंगे। उसके बाद फिर हर एक दिन के बाद वो मुसलसल जलसों से खिताब करेंगे और यूँ पूरे पंजाब की जो 20 ज़िमनी इंतखाबात के हलके हैं, वहाँ वो खिताब करेंगे और जिसमें 2-2, 3-3 हलकों को उन्होंने उसमें कंबाइन किया ताकि ज़्यादा बड़े जलसे वहाँ पे हो सकें। और इस तूफ़ानी कैंपेन का इमरान खान साहब का जो ये एक पूरा स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली जो है सिलसिला, इसका इख्तिताम होगा कहीं जाके 15 जुलाई को लाहौर में, जहाँ लाहौर के अंदर 3 जलसे जो हैं किए जाएँगे। यूँ ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी ये है कि इन तूफ़ानी दौरों के ज़रिए पंजाब के अवाम के अंदर एक मोमेंटम जो है, उसे जनरेट किया जाए, एक पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए, लोगों को एहसास दिलाया जाए, उनको इश्यूज़ का एहसास दिलाया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात महज़ अब ज़िमनी इंतखाबात नहीं हैं, बल्कि इनका ताल्लुक पंजाब और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है, मुस्तकबिल की हुकूमत बनने से है। और यूँ ये एक तरह का बड़ा क्रूशियल किस्म की बैटल ग्राउंड है जिसका स्टेज जो है वो सेट हो गया। अगर एक तरफ ये इमरान खान साहब की हिकमत अमली है, तो दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज की और पीएमएल की हिकमत अमली भी बड़ी वाज़ेह होकर जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है, ये तो ज़ाहिर है कि सारे टेलीविज़न चैनल्स दबे-दबे अल्फाज में आपको बता रहे हैं और सोशल मीडिया से भी आपको पता चल रहा है कि पुरसरार बंदे जो हैं, अल्लाह के जो पुरसरार बंदों की हदायत के तहत असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहादुर, एसडीएम साहब बहादुर, डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर, कमिश्नर साहब बहादुर, सेक्रेटरी साहब बहादुर, एसएचओ साहब बहादुर, उसके अलावा डीपीओ साहब बहादुर, एसपीओ साहब बहादुर, आईजीपी साहब बहादुर, वो सब जो है मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि हमज़ा को कम से कम 10-11 सीटें तो मिल जाएँ। यूँ तो कहने को अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि हम 18-19 सीटें लेंगे और मलिक अहमद खान साहब ने भी दावा कर दिया कल कि 19 के करीब हम सीटें ले लेंगे। लेकिन कोशिश तो ये है कि हमज़ा को कम से कम 10 सीटें जो हैं मिल जाएँ ताकि हमज़ा 186 का मैजिक फिगर जो है इसमें पूरा कर सकें। अब ये सब चीज़ तो चल रही थी, लेकिन अब इसमें एक नई डायमेंशन जो है वो ऐड हो गई है और इसमें तरक्कियाती मंसूबे भी चल रहे थे। अल्लाह बेहतर जानता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो फुटेज क्यों नहीं पहुँच रही, जो अब तो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही है। इसका भी मैं ज़िक्र करता हूँ थोड़ा-सा कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, लाहौर हाई कोर्ट के लिए, पाकिस्तान के पूरे जुडिशल निज़ाम के लिए, उस मुल्क की तारीख के लिए, इसका मुस्तकबिल के लिए। देखिए, पहले ये देखें कि कल शाम को बहुत देर से जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की जिसे तहरीक इंसाफ वाले मज़ाक से जलसी कहते हैं धर्मपुरा में, जहाँ पर 500 से 1000 लोग मैक्सिमम उस जगह में आ सकते थे। सोशल मीडिया में वहाँ की जो तस्वीर हैं कि वो जगह थी किस किस्म की, जब से इससे पहले कि उसको लोगों को भरा जाए, वहाँ कितनी कुर्सियाँ थी, किस किस्म के लोग बैठे थे, उस सड़क की चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, तो ये साफ वाज़ेह है कि वहाँ 500, 800, 1000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे। वहाँ जब उसको रात को बड़ा मैग्नीफाई करके ज़ाहिर है कि जब एक सड़क पे तंग जगह पे लोगों को मुक़य्यद कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, तो फिर 800 हज़ार लोग जो हैं, वो हज़ारों की शक्ल जो है इख्तियार कर लेते हैं टेलीविज़न के कैमरे की आँख में। तो वो प्रोजेक्शन की गई लेकिन वहाँ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ही डॉलर की कीमत में पेट्रोल की कीमत में $1 की कमी होगी, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ़ देंगे। हकीकत ये है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में डॉलर जो पेट्रोलियम प्राइसेज़ हैं वो पहले बहुत ऊपर चली गईं, 124, 125 फ़ी बैरल चली गईं, फिर उसमें फ़ॉल हुआ, 112 पे फिर 108 तक आईं, फिर दोबारा वो ऊपर जा रही हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की कीमत जो है उसमें मुसलसल फ्लक्चुएशन हो रही है और जब इमरान खान ने रिलीफ़ दी थी उस ₹20 की शुरू की थी, तो जब 15 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत गए हुए 6 दिन गुज़र चुके थे, उस वक़्त टोटल सब्सिडी जो थी वो ₹24 की थी। उसकी वजह ये है कि जब इमरान खान ने रिलीफ़ दी थी, उस वक़्त पेट्रोलियम क्रूड जो है वो 91, 92, 93 के करीब इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा था और जैसे-जैसे उसकी प्राइस बढ़ी, वैसे-वैसे वो सब्सिडी का साइज़ बढ़ गया। जब एक हुकूमत गिर गई, उसे हटा दिया गया, 15 अप्रैल को जब रिव्यू था, तो ज़ाहिर है कि पीएमएलएन की हुकूमत के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन थी कि वो उन प्राइसेज़ को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाया नहीं इसलिए कि जजमेंट नहीं कर सके, डिसीज़न नहीं कर सके और अब सारा का सारा आर्गुमेंट ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, वो इसलिए हैं कि मार्च के महीने में
عمران خان کی جانے والی حکومت نے جو تیل پہ سبسڈی دے دی تھی اس سے ہمارے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، ادروائز تو ہم بڑے کمپیٹنٹ ہیں۔ لیکن یہ تو کہا ہی مریم نواز صاحبہ نے کہ جی سبسڈی ٹرانسفر کریں گے، ریلیف دیں گے، اور مجھے نہیں یقین کہ کسی بھی اسٹیج پہ اگلے چند ماہ میں اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوتی ہے تو وہ کوئی ریلیف دے پائیں گے، بیکاز حکومت اس وقت تیل سے اکٹھے حکومت صرف پیٹرولیم اور کروڈ کی جو پرائسز پہ انٹرنیشنل پرائس ہے صرف اسی کو ٹرانسفر نہیں کر رہی، یہ سارا کچھ جو اس کو حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے انکلوڈنگ دی پیٹرولیم پرائسز، وہ بیسکلی اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو اس کے بجٹ میں پیسے پورے نہیں ہو رہے، جو پہلے 800 بلین روپے کا سرپلس دکھایا گیا تھا، کوئی صوبہ سرپلس نہیں دکھا رہا، پنجاب نے صرف 135 کا سرپلس دکھایا تھا، میرا خیال ہے ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کے بعد پنجاب بھی وہ شاید سرپلس نہیں دکھا سکے گا۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ صرف کروڈ پیٹرولیم کی پرائسز پہ نہیں ہے، وہ بیسکلی فسکل ڈیفیسٹ کا ہے اور فسکل سرپلس کا ہے اور اس قسم کے ایشوز کا ہے وچ آر بیونڈ دس پرٹیکولر ویڈیو۔ مریم نواز صاحبہ نے پیٹرولیم کے بارے میں تو جو کہا سو کہا، جو انہوں نے کہہ ڈالا، انہوں نے ایک اعلان یہ کیا کہ کل حمزہ شہباز جو ہیں وہ پنجاب کی تاریخ میں سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے عوام کو دیں گے۔ میں نے سوچا کیا ریلیف پیکج دیں گے ایک ایسے وقت میں، کیسے حمزہ شہباز ریلیف پیکج دیں گے جب 3 تاریخ کی رات کو وہ کہہ رہی ہیں 3 جولائی کو، جبکہ 17 جولائی کو پنجاب کے 20 جو حلقے ہیں وہاں پر بائی الیکشنز ہونے ہیں، ضمنی انتخابات ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے پہلے کہہ چکا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں نہ تو ترقیاتی منصوبے ہو سکتے ہیں، نہ یہاں پر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگز ہو سکتی ہیں، نہ کوئی ایسی پروجیکشن ہو سکتی ہے پاور کی۔ اور جو سپریم کورٹ کے سامنے حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا گیا اور ان کو ایک طرح کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانے کی اجازت دی گئی، تو وہاں جو بحث ہوئی تھی وکلا کے سامنے، جو ٹیلی ویژن چینلز میں رپورٹ بھی ہوئی تھی، اس پہ ٹکر بھی چلے تھے، اس پہ بحث بھی ہوئی تھی کہ حمزہ جو ہیں وہ ایک پراپر چیف منسٹر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک حل نکالا گیا ہے کہ پنجاب چیف منسٹر کے بغیر نہ ہو۔ ورنہ پرویز الہی تو مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی اور قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ نکالیں، اور چونکہ حمزہ اور کورٹ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور سیٹ اپ نکالیں، اس لیے عمران خان صاحب کی پرمیشن بابر اعوان صاحب نے لی تھی کہ حمزہ 22 تاریخ تک، جب تک کہ ان کا باقاعدہ پراپر الیکشن ہوتا ہے، وہ چیف منسٹر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت کامنٹس میں سپریم کورٹ میں یہ بات کہی گئی، یہ بات مانی گئی کہ حمزہ کا انتخاب جو ہوا تھا 16 اپریل کو، وہ کبھی بھی پراپر انتخاب نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو ری رن کی بات ہو رہی تھی کہ آپ ری رن کروائیں، بیکاز جو 16 اپریل کا انتخاب تھا اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل حیثیت یہ تھی کہ اس میں حمزہ کو کم از کم 186 ووٹ لینے تھے۔ جب انہوں نے 197 ووٹ لیے، 197 لیے، تو اس میں 25 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے، ڈیفیکٹرز تھے۔ یہ ڈیفیکٹرز قانونی اور کانسٹیٹیوشنلی ایز پر دی آئین پاکستان ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے حمزہ کبھی پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہی نہیں۔ یہ چیز لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی ڈسکس ہوئی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا، اسی لیے تو حل نکالا جا رہا تھا کہ اگر حمزہ شہباز کو چیف منسٹر سے ہٹا دیا جائے اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے 30 اپریل 2022 کا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اسے ختم کیا جائے، تو ایک کرائسس بن جائے گا، تو حمزہ کو کنٹینیو کرنے دیتے ہیں۔ لیکن حمزہ ایک پراپر فل پاورز کے چیف منسٹر نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ اپنی انتظامی مشینری کو استعمال کریں گے الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے۔ اور سپریم کورٹ نے بہت ہی کمزور ڈیسیجن لکھا بدقسمتی سے، اور اس میں بھی مزید جو تھوڑی سی مذہب کا خیز بات تھی کہ حمزہ سے پوچھا گیا کہ آپ ریگنگ تو نہیں کرنا چاہیں گے انتظامی ڈھانچے کو استعمال کر کے، آپ کا سنا ہے ایسا کوئی پلان ہے؟ اور حمزہ نے کہا جی لا الہ اللہ، بالکل میرا تو اس قسم کا کوئی پلان نہیں۔ تو یہ سب کچھ تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اب جو ہوا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اخلاقی حیثیت کیا بچی ہے، جب حمزہ نے اب سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے، 90 منٹ پہلے، پنجاب کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا ریلیف پیکج دے دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام گھرانے جن کا کنزمپشن 100 بجلی کے یونٹ سے کم ہے، ان کو فری بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے 100 ارب 100 بلین روپیز جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے یہ 100 بلین روپیز کیسے رکھے ہیں، اس کی کیا امپلیمنٹیشن ہوگی، لیکن اس موقع پہ حمزہ شہباز کا اس اعلان سے ڈیفینیٹلی یہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ پنجاب کے غریب لوگوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، کتنا عشق کرتے ہیں، کتنی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ابھی کیوں، جبکہ 4 تاریخ کو الیکشن میں اب صرف 13-14 دن رہ گئے ہیں ضمنی انتخابات میں، 13 دن پہلے آپ نے اس کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ تو کلیئرلی وائلیشن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ڈسکشن ہوئی، جو ایک جس طرح سے کنسنسس جنریٹ ہوا، جن بنیادوں کے اوپر حمزہ جو ہیں ان کو چیف منسٹر رہنے کی پرمیشن دی گئی، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ڈیسیجن آیا، جو بحث ہوئی وہاں پہ، اور جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب مزے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی، وہاں زبانی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، معزز آنریبل جسٹسز نے اس کو اپنے 10 پیج کے ڈیسیجن میں اس طرح سے لکھا نہیں، اس میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ اب اس وقت جو چیز حمزہ کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کی، آئین پاکستان کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔
اب سپریم کورٹ کے سامنے، خاص کر کے سپریم کورٹ کے سامنے، لاہور ہائی کورٹ کے بھی سامنے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں، جب معزز جج صاحبان کو اپنا کوئی چیلنج ہوتا ہے تو بار اینڈ بینچ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں معزز جج صاحبان کا دفاع کرنے کے لیے، جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا، جیسا کہ ہم نے لائرز موومنٹ میں دیکھا، جیسے جسٹس جب افتخار چودھری صاحب کی چیف جسٹس ہونے کا معاملہ تھا تب ہم نے دیکھا، وہاں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، وکلا، بار ایسوسیشنز، لیگل موومنٹس اور بینچ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے ان دی انٹرسٹ آف دی فریڈم آف جوڈیشری، ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی۔ لیکن جب پاکستان میں ایک جمہوریت کو جینون خطرات لاحق ہیں جو اس وقت لاحق ہیں، جن بنیادوں کے اوپر، جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر پنجاب میں اس وقت ضمنی انتخابات کرائے جا رہے ہیں، جس کا تعلق پورے پاکستان کی ڈیموکریٹک ڈائریکشن سے ہے، تو عدالتوں کی جو ڈیسیجنز آئے بڑے ویک آئے، یہ ڈیسیجنز بڑے، اس کی لاجک بڑی کویسچنیبل تھی، یہ بڑے ڈس اپوائنٹنگ ڈیسیجنز تھے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان جو 9 تاریخ کی رات کو آدھی رات کے بعد کھلتی ہے، آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے فائر وال کو کراس کرتی ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جو فیصلے ہیں نیشنل اسمبلی کے اس کو پس پش ڈالتی ہے اور انٹرفیئر کرتی ہے انٹو دی ورکنگ آف دی لیجسلیچر۔ اس وقت انہی سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش ہے، کمزور فیصلے کر رہی ہے، جیسا کہ حمزہ کے حوالے سے کیا گیا، اور اب حمزہ جب اس پوری اسپرٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے ضمنی انتخابات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو اب تک آ جانا چاہیے تھا سو موٹو نوٹس، انہیں تو چاہیے تھا کہ ان کو روک دیتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یہ کس طرح سے ہو رہے ہیں؟ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ جس جگہ پہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان حلقوں کے اندر آپ ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کو انیشیٹ اس سٹیج پہ نہیں کر سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترقیاتی منصوبوں سے شاید ووٹروں کا مائنڈ جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے، ووٹر جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں ایسے لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ترقیاتی منصوبوں کی انیشیشن کی جاتی ہے تو ٹھیکیدار کو پیسے ملتے ہیں، اور ہر ترقیاتی منصوبہ پنجاب میں اور سندھ میں اس میں پرائسز کو انفلیٹ کیا جاتا ہے، جہاں 1 کروڑ روپیہ لگنا ہوتا ہے اصل میں، وہاں اس کی قیمت کو، یا 50-60 لاکھ روپے کا جہاں ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، لیٹس پٹ کروڑ میں کیونکہ آج کل لاکھوں کا کون سا پروجیکٹ ہوتا ہے، تو جہاں ایک پروجیکٹ کا اصل میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے سڑک کا سے 5 کروڑ روپے میں، اس کو بڑھا کر 10 کروڑ 9 کروڑ روپے کر دیا جاتا ہے، باقی پیسے جو ہیں وہ ٹھیکیدار اور افسروں نے لینے ہوتے ہیں۔ جب اس قسم کی ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں تو وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس نے آگے جو الیکشن کے نوٹیبلز ہیں جن لوگوں نے ووٹ خریدنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، یہ میری انگلی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ کٹ لگا ہوا ہے، تو اس پہ کبھی میں بات کروں گا اس سے میں نے کیا سیکھا، لیکن جب یہ میری انگلی آلموسٹ میں زخمی تھا، مجھے یہ زخم ہوا، تو اس کے بعد جیسا کہ ہمارے کلچر میں مذہب میں ہے کہ آپ صدقہ دیتے ہیں، تو میں مختلف جگہوں پہ میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ فقیروں کو دیں یا پروفیشنل قسم کی جگہوں میں دیں، میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو میں اسلام آباد میں ایک مارکیٹ کے سامنے سے گزرا، میرے ساتھ میری 10 سال کی چھوٹی بچی بھی تھی، ہم ویسے ہی جا رہے تھے کوئی کتاب لینے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی 20-25 مزدور جو ہیں وہ ایک اتوار کے دن سڑک کے دونوں طرف جو ہیں بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کاؤنٹ کیا کہ یہ کتنے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 20-25 کے قریب تھے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ان سے پوچھا بھی، جانے تک کاؤنٹ بھی کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اتوار کے دن کون سا کام ملے گا، انہوں نے کہا جی بڑی بے روزگاری ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم اس لیے بیٹھیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے ہمیں ورک کام ہمیں دلا دے گا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، یہ تو فقیر نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بیلچے اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو میں جب بینک گیا تو میں نے اتنے پیسے نکالے اسٹیمیٹ کر کے کہ ہر آدمی کو میں تقریباً 400-400 روپے جو ہے 500-500-400 روپے دے سکوں۔ تو جب میں واپس آیا اپنی بیٹی کے ساتھ تو میں نے ان کو جب پیسے بانٹنے شروع کیے تو ان تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کے مجھ پہ حملہ کر دیا، اور وہ جو میرا خیال تھا کہ کسی کو سب کو 400-500 ملیں گے، کسی کو 100 ملے، کسی نے 600 اٹھا لیے، کسی نے کچھ کر لیا، وہ کراؤڈ جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اس میں بہت سے اور لوگ شامل ہو گئے، وہ 25 نہیں رہے، وہ غالباً انہوں نے 50 کی شکل جو ہے، 60 کی شکل جو ہے انہوں نے اختیار کر لی، اور میری بیٹی کی پاکٹ میں جو 300 روپے تھے، 10 سال کی بچی، وہ بھی نکال کے ان کو دیے، میں نے بڑی مشکل سے اپنی جیکٹ میں اپنا بٹوا سنبھالا، اپنی جیبیں جو تھیں وہ ان کو خالی کر کے دکھائیں کہ میرے پاس اب کوئی اور پیسے بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں آپ یہاں سے نکلنے دیں۔ الٹا یہ تھا کہ جو صدقہ دینے کی ایک اسپرٹ تھی وہ وائلیٹ ہو کے ایسا لگتا تھا کہ میری مار پیٹ ہو جائے گی پیسوں کی خاطر، بیکاز وہ میری جیبیں جو ہیں کھینچنے کی، وہ پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے میری پینٹ کی جیبوں۔ اس کا مورل آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا مورل آؤٹ کم ہے کہ ایک سرٹن لیول پہ جہاں کامن آدمی ایگزسٹ کرتا ہے
वहाँ इतनी गुर्बत है, जहाँ 300-400 रुपए की खातिर मारपीट हो सकती है, जहाँ 300-400 रुपए की खातिर धक्कम-पेल हो सकती है, जहाँ 300-400 की खातिर उसी को धक्के पड़ सकते हैं जो दे रहा है पैसे, वहाँ आप सोचें कि वोट की क्या कीमत लगती है। ये तमाम हलके जो हैं, यहाँ पर 2500, 3000 एक वोट का रेट है, जो मैंने इसमें कई दफ़ा एमएनए से, एमपीएस से, जो वोट मैनेजर्स हैं, उनसे मैंने पूछा है। वो कभी 2000 होता है, कभी 2500 होता है, 2500 से ऊपर का तो मैंने फिगर सुना ही नहीं। जब आप किसी को 2500 रुपए उसको पहले आपके साथ तय हो जाते हैं कि 2500 हैं और ये सारे हलके को आपने देना होता है। आपने हलके में इलेक्शन जीतने के लिए देखना होता है कि कितना वोट आपको परचेज़ करना है। वो 5000 भी हो सकता है, वो 7500 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है। वो अगर आपको यानी अगर आपको 1000 वोट चाहिए और आपको 2500 पर वोट के हिसाब से देने हैं, तो मेरा ख़्याल है ये 2.5 लाख बन जाएँगे, 2500 इंटू 100 हाँ, 2.5 लाख बन जाएँगे। तो आपको 1000 वोट जो है वो 2.5 लाख का पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको 25 लाख रुपए का 10,000 वोट जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये तो बहुत मुश्किल तो है ही नहीं, इसके लिए सिर्फ़ आपको फंड्स ही चाहिए। तो होता तरीका ये है कि आप उन लोगों से, उन तमाम आदमी से, औरत से, उसका कोई जवान बेटा है या उसका जो भी बंदा जिसका वोट बनाया हुआ है, उसके शनाख्ती कार्ड 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ले लिए जाते हैं और उसके बाद आप उनको अपने पोलिंग एजेंट के थ्रू मैनेज करते हैं और फिर उनको शनाख्ती कार्ड उस वक़्त दिए जाते हैं। जब वो वोट डाल के निकलते हैं, तब उनको साथ-साथ पेमेंट होती है और ये जनरली इसी तरह से सिलसिला चलता है और अंदर भी जो पोलिंग का जो बूथ होता है, वहाँ पर भी जो पोलिंग एजेंट उस पार्टी का होता है, जिसने वोट खरीदे होते हैं, वो नज़र रख रहा होता है कि किस चीज़ के ऊपर कहाँ पे उस पे ठप्पा मारा जाए। जो बातें की जाती हैं बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म की, जब आप इलेक्शन कमीशन बात करता है या एक्सपर्ट्स बात करते हैं या लोग आके टीवी पे बात करते हैं या सरकारी ऑफिशियल जो बात की जाती है, या जो कॉलम लिखे जाते हैं डॉन में, ट्रिब्यून के अंदर, उन तमाम चीज़ों में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती कि वोट की बाइंग के बेसिक डायनामिक्स जो हैं, वो हैं क्या? तो इस तरह से वोट जो है खरीदा जाता है। तो ये जो तरक्कियाती मंसूबे हैं, ये इसलिए नहीं है कि लोग देखेंगे कि देखिए हमारे हमारे इलाके के अंदर जो है वो सड़क बन गई है, ये हुकूमत हम पे कितनी मेहरबानी कर रही है। इन तरक्याती मंसूबों के अंदर जो पैसों का जो 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 पैसे दिए जाते हैं वो एक इन्फ्लेटेड बिल की शक्ल में दिए जाते हैं। 5 करोड़ के बजाय 10 करोड़ दिए जाते हैं या 8 करोड़ दिए जाते हैं और वो पैसा जो है इलेक्शन की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इस वक़्त तकरीबन ये तमाम 20 जो हलके हैं, वहाँ पर इसी किस्म की एक मैनेजमेंट की जा रही है। अब ये तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा निकम्मापन है कि आज 4 जुलाई को जाके पहली दफ़ा, मैं कल रात किसी रिपोर्टर से बात कर रहा था और एक वकील साहब से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे सारी डिटेल्स। तो उन्होंने कहा कि ये हो रहा है, बड़े दिनों से हो रहा है और ये तरक्याती मंसूबे ओरली इनिशिएट किए गए हैं, ज़बानी इनिशिएट किए गए हैं, यानी क्योंकि अगर ये ज़ाहिर है कागज़ों पे होता, टेंडर इश्यू होते तो फिर नज़र आता और आपके पास एक एविडेंस आ जाती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन की और ऑर्डर्स की, अहकामात की खिलाफवर्जी हो रही है। तो इनको ओरली माशाल्लाह जो अफ़सरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इतनी लॉयल है, हमारे पुरसरार अल्लाह ताला के जो पुरसरार लोग हैं, उनका इतना रोब है पूरे हलकों में कि ज़बानी-ज़बानी जो है ये इनिशिएट कर दिए गए हैं और बाद में ये पेमेंट्स होंगी। अच्छा, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी पता चलता है कि ठेकेदारों को जो इस वक़्त अपनी जेब से खर्चा लगा रहे हैं, ये कोई उनको पैसे दे रहा है, उनको ये पूरा यकीन है कि जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएँगे, तो हमें फिर इसके पैसे जो हैं, वो मिल जाएँगे। हालाँकि अभी कागज़ाई कार्रवाई अक्सर जगहों पे टेंडर नहीं हुए, कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं हुई और ये इल्लीगल है। तो उनको ये एश्योरेंस कि आपको पैसे वाक़ई मिल जाएँगे 5 करोड़, 10 करोड़, ये एश्योरेंसेस भी उनको ज़ाहिर है अल्लाह ताला ही दे सकते हैं या अलमाइटी दे सकते हैं, उसके अलावा उनको ये एश्योरेंसेस कौन दे सकता है? वरना का तो ये एक बैकग्राउंड है कि अगर इमरान खान सोच रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन को मैंने इन्फ्लुएंस करना है, तो दूसरी तरफ पब्लिक ओपिनियन का कोई मामला नहीं है। वो तो आपने देखा कि सब कुछ एक प्रोजेक्शन करने की जो है, वो कोशिश की जा रही है। तो ये मैं एक बैकग्राउंड था जो मैं आपको इसका देना चाह रहा था। अब इसमें अदालतों का बदकिस्मती से जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, इसका जो कमज़ोर रोल है, वो बहुत ही खुल के हमारे सामने आता है, लेकिन इस कमज़ोर रोल की कम से कम 2 डायमेंशंस हैं। एक रोल ये है कि हर वक़्त अखबारात, इदारिये, वोकला की तहरीकें, जो टेलीविज़न पे वोकला आते हैं डिबेट करने के लिए, वो जो पूरा रेटरिक था, जो लॉयर्स मूवमेंट में जिसको जनरेट किया गया, वो ये है कि अदालतें हैं और अदालतें इंसाफ़ करने के लिए मौजूद हैं। और आपने देखा कि अदालतों का बड़ा सेलेक्टिव और स्पेसिफ़िक यूज़ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। जब हुकूमत को गिराना था, तो एक अगेंस्ट द कन्वेंशंस एंड अगेंस्ट द सेंस ऑफ द कॉमन लॉ, ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो रात को खुली और उसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जिसके पास अपने ही 155-56 लोग थे, जो एक सिंगल पार्टी थी, जिसको सिर्फ 20-22 लोगों की कोalition थी जिसकी, उसको गिरा दिया गया।
کبھی آپ نے یورپین ہسٹری میں، برطانوی ہسٹری میں، کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں کسی کورٹ کو یہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا. یہ اس کو جینس بک ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کو، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. آپ اس پہ سرچ کریں گوگل میں، کبھی کسی عدالت نے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے کسی حکومت کے ساتھ یہ نہیں کیا ہو. اب وہی عدالت عظمیٰ ہے جس کے سامنے کھلم کھلا یہ بدماشی ہو رہی ہے، غنڈہ گردی ہو رہی ہے، آئین پاکستان کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اور عدالت عظمیٰ جو ہے وہ چپ بیٹھی. سو آپ کو دو سلیکٹو ویوز نظر آتے ہیں. جب ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دینی تھی تو عدالت عظمیٰ کے لیے یہ ایک مرڈر کیس بن گیا. اس وقت عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اس کی لارجر پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہیں وہ نہیں سوچ سکتی، تو انصاف کر رہی تھی. ان کے سامنے تو ایک کیس بنایا گیا کہ آدمی تو قاتل ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سزائے موت دے دی. اور اس کی امپلیکیشنز کے نتیجے میں پاکستان کی وحدت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو کتنا نقصان ہوا. کیسے یہاں پر ایک 11 برس کا انتہائی سنگ دلانہ، فاسقانہ، ظالمانہ مارشل لا تھا جس نے کنٹینیو کیا ود دی ہیلپ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان انفارچونیٹلی. اور کس طرح سے پاکستان کا معاشرہ جو ہے اس میں تباہ ہو گئی. جمہوریت تو تباہ ہوئی، پاکستان کا معاشرہ جو تھا اس کی فریگمنٹیشن ہو گئی. اس ملک میں کلیش اینڈ کوف کلچر آیا، اس ملک میں ایک فرقہ واریت جو تھی پیدا ہوئی، اس ملک میں ایک بہت ہی فضول قسم کی جنگ جو تھی جس نے اس ملک کی پورے معاشرے کو تباہ کر دیا. افغانستان میں امریکہ کی خاطر جا کے لڑی، یہ کچھ ہوا. اور ظاہر ہے کہ یہ رول اس میں ہمارے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا رول وہاں پر بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو بڑا سیڈ اور انفارچونیٹ رول ہے. میں یہ ہمت اس لیے کر رہا ہوں یہ کہنے کی، یہ بڑا ڈاکومنٹڈ ہے. اس کو اب بار ایسوسیشنز، وکلا، پولیٹیکل پارٹیز مان چکی ہیں. آج یہ پولیٹیکل پارٹیز ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہتی ہیں. میں نہیں شہید کہتا ان کو، میں نے کبھی لفظ شہید استعمال نہیں کیا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے. آئی مینج مائی ریشنالٹی ان دا تھنگ. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی، سزائے موت صرف اس لیے دی گئی، ایکسیکیوٹ اس لیے کیا گیا تاکہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کو دوام ملے. مقصد تو قتل کا تو تھا ہی نہیں، قتل تو کبھی پروو ہی نہیں ہوا لیگل طریقے سے. جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو جو کیس ہے اس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے اور اس کے بارے میں بکس بھی پڑھی. وہاں کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر ان دا سینس آف دا کامن لا جو ہے کیا ہوگا مرڈر، دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو، لیکن پروو نہیں ہوتا تھا. تو وہاں پر کس طرح سے عدالت کی یوز سے آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچایا. کس طرح سے عمران خان کی حکومت کو 9 اپریل کو سپریم کورٹ سڈنلی کسٹوڈین بن گئی لا کی اور عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے سپریم کورٹ پاکستان نے کیا کیا، ہائی کورٹس نے کیا کیا، کس طرح سے ان کے سامنے غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں، بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں. حمزہ شہباز کا کلیئرلی ان کلیئر لیگل سینس میں عدالتیں شاید ان کے سامنے ڈسکشن بھی مانتی، وہ کبھی چیف منسٹر بنے ہی نہیں، بیکاز 25 لوگوں کو نکال دیں تو ان کے پاس 186 کا فگر تھا ہی نہیں. اسی لیے ریزن کی بات ہوتی. وہی حمزہ شہباز جو ہیں اب پنجاب میں جس الیکشن کے ذریعے ان کو ایک چیف منسٹر بن کے دکھانا ہے، وہ پورا نظام چاہ رہا ہے چیف منسٹر بن کے دکھانا، وہ کھلم کھلا فلاؤٹ کر رہے ہیں تمام لاز کو، کنونشنز کو، احکامات کو. کوئی روکنے والا نہیں. دس از واٹ از ریئلٹی جو ہمارے سامنے اس وقت ہے. آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ. اس کے آگے مجھے اس کو کھول کے کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلی گولی، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں، میں تینوں پہلی گولی اس واڑے ماری کہ تو میری ماں نو گال کڈی سی، دوسری گولی اس واسطے ماری کہ تو میرے باپ نو بھی گالی کڈی سی. اس لیول پہ جانے کی تو ضرورت نہیں ہے اس ویلاگ کے اندر. آئی تھنک ایوری انٹیلیجنٹ پرسن کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اس کی امپلیکیشنز بڑی ڈیزاسٹرس نکلیں گی. امپلیکیشنز اس وقت نہیں نکلتی ہیں، امپلیکیشنز جو ہے نا وہ بعد میں نکلتی ہیں جا کے. فارمر ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کریشن کی داغ بیل ارلی 50s میں اس وقت پڑ گئی تھی جب وہاں کے جو پاپولر پالیٹکس تھی اس کو نظر انداز کیا گیا، جب اس کو سپریس کیا گیا، اس کے خلاف سازش کی گئی بیوروکریسی کے لیول پہ. اور اب اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، کس طرح سے جو پاپولزم ہے اس کو سپریس کیا جا رہا ہے، ڈیفیٹ کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ نکلیں گی. ابھی شک نہیں نکلیں گی تو کچھ عرصے کے بعد نکلیں گی فور دا اسٹیٹ آف پاکستان. آج اتنا ہی، پھر ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ بات کروں.